السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم کا معجزہ اور نمرود اور مچھر کا واقعہ سنائیں گے۔ اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ، دبدبہ اور ختم کر دے گا اور تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ پھر اس نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ میں لکھا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ جب حضرت ابراہیم کی آمد ہوئی، وہ کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہی اور اپنے بیٹے ابراہیم کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کے آتی اور آپ کو دودھ پلا کے واپس بابل چلے جاتی۔ جب آپ زمانہ بہولیت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کے چچا آفر نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر شہر رہنے لگے، لوگوں کو دیکھا تو کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہو کے غروب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو اور پوچھو کہ اس بڑے بت نے شاید توڑا ہو۔ سب حیرت سے پوچھنے لگے، یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو جلایا جائے، جس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا، جاؤ اور دیکھو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرو۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، حکم فرمائے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دوست میری مدد کرے گا اور میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر نمرود کی فوج نمرود کو کہہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے۔ نمرود نے کہا، اچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے اور لڑے مجھ سے۔ اتنی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت انگیز ہو کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا اور نمرود کی ناک میں سے ہو کر دماغ میں چلا گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچاؤ، لیکن افسوس
اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں پاتا۔ نمرود اپنے محل میں آیا اور اپنے نوکروں سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیاں میرے سر پر مارو۔ جب کوئی نمرود کے سر پر جوتی مارتا تھا تو نمرود کو سکون آتا تھا اور وہ مچھر دھیرے دھیرے دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود جو بدترین بادشاہ، جو اپنے آپ کو خدا کہلا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے اس کا سر پیٹتے تھے اور ایسے تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ اس کی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔